تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب کووڈ کی وجہ سے سادگی کے ساتھ منائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور صبح 9:30 بجے پرگتی بھون میں منعقدہ ریاستی سطح کی تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ اسمبلی اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی اور کونسل کے چیئرمین گوٹا سکندر ریڈی نے اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ کے یوم تشکیل کی تقاریب ریاست کے تمام اضلاع اور مختلف مقامات پر کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے منائی گئیں۔ اتوار کے سروز ریاستی کابینہ کے فیصلے کے مطابق تمام اضلاع میں نامزد معزز شخصیات نے قومی پرچم لہراتے ہوئے شہدائے تلنگانہ کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی اضلاع کی عوام نے آج قوس قزح کے نادر منظر کا مشاہدہ کیا۔ سورج کے اطراف یہ قوس قزح کا دائرہ تھا۔ یہ ایک نادر بصری اور ماحولیاتی عمل کہلاتا ہے جس میں قوس قزح کے رنگوں کا ایک دائرہ سورج کے اطراف ہوتا ہے۔ آج صبح 9 بجے یہ انوکھا منظر ریاستی دارالحکومت کے ساتھ ساتھ اضلاع میں دیکھ کر حیرت زدہ کئی افراد نے اس کی تصویر اور ویڈیوز بھی لیتے ہوئے سوشل میڈیا کے مختلف گروپس میں پوسٹ کیا۔ تلنگانہ اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے کووڈ-19 کے سلسلے میں صحافیوں کو بھی فرنٹ لائن واریئرز کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے اور صحافیوں کے لیے نہ صرف شہر کے مختلف مقامات پر بلکہ اضلاع میں بھی 2 روزہ ویکسینیشن سینٹر میں ٹیکہ اندازی کا اہتمام کیے جانے کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اپنی جان جوخم میں ڈال کر دن رات کام کرنے والے صحافیوں کو دی گئی سہولت کا نہ صرف دونوں شہروں بلکہ ریاست تلنگانہ کے اضلاع کے صحافیوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے صحافیوں کو فرنٹ لائن واریئرز تسلیم کیا۔ چنانچہ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے شناختی مسلمہ کارڈز رکھنے والے صحافیوں کے لیے پریس کلب سوماجی گوڑا، پریس کلب بشیر باغ، ونستھلی پورم اور MCRD انسٹیٹیوٹ جوبلی ہلز کے علاوہ نظامیہ یونانی ہاسپٹل چار مینار پر ٹیکہ اندازی سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ 28 اور 29 مئی 2021 کو 10 بجے دن تا 4 بجے شام ٹیکہ اندازی کی مہم جاری رہی جس سے ایکریڈیٹڈ صحافیوں کی بڑی تعداد نے استفادہ کیا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز میں ایک مرتبہ پھر معمولی اضافہ ہونے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے 1,32,788 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن اس وائرس سے نجات پانے والے لوگوں کی تعداد اس وائرس کی زد میں آنے والے لوگوں سے 1 لاکھ سے زیادہ رہی، جس کی وجہ سے شفا یابی کی شرح بڑھ کر 92.48% ہو گئی ہے۔ SIO حلقہ تلنگانہ نے سید عمر جلیل سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ تلنگانہ کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ حکومت کورونا کی بڑھتی ہوئی شدت اور طلباء کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کے انٹر سال دوم کے امتحانات کو منسوخ کرے۔ SIO نے اس سلسلے میں امتحانات کے متبادل راستوں کو تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ SIO نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آن لائن طرز پر امتحان لیتے ہوئے توجیہی و ذہنی مشق کے سوالات کو ممکن بنائے جائے۔ ایک جانب ملک میں کورونا، دوسری طرف سیاہ فنگس، سفید فنگس اور پیلے فنگس کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور اب جلد کو کالا بنانے والا اسکن سیاہ فنگس منظر عام پر آیا ہے۔ ملک میں پہلا کیس کرناٹک کے چتردرگا میں درج ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چتردرگا سے تعلق رکھنے والے ایک 54 سالہ مریض کو جلد کے میکوائڈ میکسوسس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں جلد کے فنگس کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ متاثرہ شخص 1 ماہ قبل کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہوا تھا۔ متاثرہ شخص کو ذیابیطس بھی تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ متاثرہ کی دائیں کان کے قریب جلد پر سیاہ فنگس پایا گیا۔ متاثرہ شخص نے اپنی جلد پر سیاہ فنگس کو سرجری سے ہٹانے کا پہلا مرحلہ کر لیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ سرجری کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب کے موقع پر حیدرآباد کمشنر انجنی کمار نے کمس BB کینسر ہاسپٹل پہنچ کے وہاں کے مریضوں سے ملاقات کی اور ان کے بیچ میں پھل کو تقسیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موذی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں تمام وہ احتیاطی تدابیر کرنا ہوگا جو حکومت تلنگانہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تلنگانہ فارمیشن ڈے کے موقع پر سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کے ظہیر آباد میں آج شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن نے ایک انسانیت کا ایسا پیغام دیا جو کہ قابل ستائش ہے۔ آج شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے جو کووڈ جیسی موذی بیماری سے لوگ فوت ہوئے ان کے 50 یتیم بچوں کو مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پہ ظہیر آباد کے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر عبدالفرقان نے کہا کہ تعلیم انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے حصول کے بغیر انسان ادھورا ہے۔
بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ زہرآباد علاقے میں جو حضرات کووڈ جیسی موذی بیماری سے فوت ہوئے ان کے 50 بچوں کو شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے KG2 سیکنڈ ایئر مفت تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ علماء اور حافظ کے بچوں کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ شاہین جونیئر کالج زہرآباد میں داخلے کے لیے آپ 9739190167 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون جو کہ گردوں کے امراض سے متاثر اور ڈائلسس کی پیشنٹ جو کہ اپنا ڈائلسس کرانے کے لیے دواخانے عثمانیہ کے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہی تھی، مگر اس کی سنوائی وہاں پر کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دواخانے عثمانیہ کا حال تو بخوبی جانتے ہیں۔ بعد ازاں خاتون دارالسلام پہنچتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی کو اپنی داستان سناتی ہے۔ اس کے بعد فوراً بیرسٹر اسدالدین اویسی کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ کو رابطہ کرتے ہوئے 28 سالہ ڈائلسس پیشنٹ کو فوراً اس کا ڈائلسس کرنے کے لیے التجا کی گئی، جس پر مجلس اتحاد المسلمین کے جہنما کارپوریٹر مختار بابا نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر آرام سے ملاقات کرتے ہوئے اس خاتون کا ڈائلسس کرایا۔ بعد ازاں خاتون نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی کا شکریہ ادا کیا۔